کانفرنس روم میں آئے۔ اندرون سندھ مختلف شہروں میں سیلاب کی صورتحال کے لیے کمشنر سے میٹنگ کی اور انہیں ہدایات دیں۔ ذریعہ بتائیں ریورس کی کیا پوزیشن ہے، اگلے 2 ہفتے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، اور آپ کے خاص طور پہ رائٹ بینک پہ جو ہے برساتی نالے ان کی کیا پوزیشن ہے۔ چاہے رورل سندھ ہو وہاں بھی سیلاب آ جاتا ہے، کراچی میں بھی فلڈنگ ہو جاتی ہے، تو کیوں ایسا نہیں ہو رہا پچھلے 10-15 سال سے کہ اس کو افیکٹولی کنٹرول کیا جائے؟ 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے شہر کو ہم کچھ سالوں میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو پوزیشن ہوئی ہے شہر کے اندر اس کو درست کر لیں، یہ پاسبل نہیں، لیکن ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رورل ایریاز میں بھی یہ ایشو ہے۔ 2022 میں تو ہماری ہسٹوریکلی اس پورے ریجن میں ہائیسٹ ایور ریکارڈڈ بارش تھی، اور جو پورے سال بارش ہوتی ہے کئی جگہوں پہ کچھ گھنٹوں میں اتنی بارش ہوئی تھی جو پورے سال میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ضرور کولیپس کر گیا تھا پورا سسٹم۔ اس کے بعد سے ہم نے کافی کوشش کی ہے۔ چیف منسٹر ہاؤس سے روانہ ہوئے۔ غربت پاکستان میں تو بہت ہے، سندھ میں خط غربت سے نیچے کتنے % لوگ ہیں، کتنے تعداد کتنی؟ پورے پاکستان کی طرح سندھ اور سندھ زیادہ پسماندہ علاقہ، خاص طور پہ ہمارا جو تھر کا علاقہ، کانچو کا علاقہ، ہمارا کوسٹل بیلٹ، وہ باقی جگہوں سے زیادہ اوسطاً اس میں غربت زیادہ ہے۔ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، ویژن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا، اور اس کو عملی جامہ پہنایا صدر آصف علی زرداری نے جب وہ پہلی بار صدر بنے تھے۔ پھر ایک الگ ڈپارٹمنٹ سوشل پروٹیکشن کے نام سے صوبہ سندھ میں بنایا کوئی 3 سال پہلے۔ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا جو غریب عورتیں ہیں جو اپنی پریگننسی میں پری پوسٹ نیٹل کیئر کے لیے اسپتالوں میں نہیں جا سکتی ہیں، اور بچوں کو جو پیدا ہوتے ہیں ان کو صحیح ویکسینیشن ہو، اس کے لیے ایک 1000 ڈے پروگرام شروع کیا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی خاتون حاملہ آتی ہے اپنی پری نیٹل چیک اپ کے لیے، اس کو ہم ایک اسٹائپنڈ دیتے ہیں 500 روپے کا اس دن کا، تاکہ وہ ایک انسینٹو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو خواتین کام کرتی ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اپنا کام چھوڑ کے یا ٹرانسپورٹ اسپتال تک جانے کے لیے پرابلم ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے۔ ہم رجسٹر کر رہے ہیں اور اس سے غربت کو مٹانے میں فائدہ ہوگا۔ ہم نے 500 روپے تو بہت کم ہے۔ نہیں، وہ ایک وزٹ کے لیے ہوتی ہے، یہ ہر وزٹ پہ تو آپ ایک طرح کا کرایہ دیتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، یا ان کی جو لاس آف انکم ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ابھی جو فری سولر دے رہے ہیں 2 لاکھ یونٹ ہم اپروو کر چکے ہیں، جو اس وقت چل رہا ہے کام، اور وہ بھی ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پورسٹ پور، اس لیے کہ وہ بجلی کے بل جو دے نہیں سک رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے کافی پروگرام ہیں غربت سے نجات دلانے کے لیے لوگوں۔ شاہ صاحب، سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے ہائر ایجوکیشن کو 20 بلین 20 ارب روپے دیے ہیں، تو باقی کیوں نہیں دے رہے اور آپ کیوں اتنے زیادہ دے رہے ہیں؟ 20-22 نہیں 32 ارب روپے اس سال رکھے ہم نے۔ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے حاصل کرنا، اور ویسے تو حکومت کا فرض ہے صرف میٹرک تک، یعنی 16 سال کی عمر تک تعلیم کی سہولت فراہم کرنا لوگوں کو، لیکن ہماری ہائر ایجوکیشن اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، اور یونیورسٹیز کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے، فیس وہ بڑھا نہیں سکتے، اس لیے انہیں سپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی رکھتے ہیں، ایک چیک بھی رکھ رہے ہیں کہ کوئی نئے کیمپس، کوئی نئی فیکلٹی فیزیبلٹی کے بغیر نہ کھولیں۔ باقی صوبے نہیں دے رہے، میرے خیال ہے وہ یونیورسٹی سے پوچھیں، ان کی کافی جو مجھے ملتے ہیں اس دفعہ تو بڑا عجیب سا ہوا تھا کہ جو سپورٹ فیڈرل HEC کی طرف سے انہیں مل رہی تھی
वो भी ख़त्म कर दी गई थी। फिर मैंने वज़ीर आज़म साहब को एक ख़त लिखा था और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने उसके बाद वो जो उनको मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं 14 या 16 अरब रुपए मिलते थे यूनिवर्सिटीज़ को, वो उन्होंने कंटिन्यू किए हैं। इसलिए कि ये वादा जब NFC हुआ था उस वक्त था कि जब तक अगले NFC अवार्ड नहीं होता फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। कंटिन्यू तो नहीं किया उन्होंने, उस हिसाब से वो गैप हमने फिल करना शुरू किया, पहले 5 अरब फिर 10 अरब और इस साल 32 अरब देने पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी सस्टेन नहीं कर सकेंगी और हमारा यही ख्याल था इस सपोर्ट के बग़ैर। बाकी सूबों में ज़रूर वो क्रंच फील कर रहे होंगे, वही पता नहीं कैसे पूरा कर रहे हैं अपना जो शॉर्टफॉल है।